آرزو میرے دل کی بس یہی ٹھہر جائے، مصطفیٰ مصطفیٰ کی مدحت میں زندگی گزر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سبوں کو نوازیں۔ حضرت کا استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ سن کر اپنے دل دماغ میں یہ نیت درست کر لیا جائے کہ ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، مدرسہ ریاض العلوم کے ذمہ داران اور کارکنان نے اپنے سال بھر کا نتیجہ ہمارے سامنے رکھنے کے لیے ہم کو دعوت دیا ہے، بلایا ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، پریشان ہے، مہمان خصوصی کی آمد میں دیر ہو رہی ہے، اس لیے کہ جس ریل سے وہ آ رہے ہیں وہ ریل 20 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے۔ اب کیا بتایا جائے، پرسوں ہم جھارکھنڈ ایک جگہ جلسے میں گئے تھے، وہاں ایک مقرر خاص خصوصی مہمان اور ایک الاؤنسر، یہ دونوں جس ریل سے آ رہے تھے وہ ریل بھی 3-4 گھنٹہ لیٹ سے آ رہا تھا، تو ریل کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم بھی ابھی 2-4 روز پہلے کہیں گئے تھے بنگال اور بہار کے سفر میں، ریل میں گئے 4 گھنٹہ لیٹ، آئے تو 4 گھنٹہ لیٹ، کچھ پتہ نہیں کہاں کا کہاں کس طرح لیٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے، پورے اولے کو جیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو لیٹ جب ہونے لگتا ہے تو پھر لیٹ ہی چلتی ہے گاڑی، اس کو ہر جگہ کھڑا کر کے مال گاڑی کو اور دوسری گاڑی جو وقت پر چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو ابھی تک عشاء کی نماز بھی آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر جگہوں میں یہی کرتے ہیں آج کل کہ اول وقت میں عشاء پڑھ لیتے ہیں اور کھانا وانا کھا کے پھر جلسے میں بیٹھ جاتے ہیں، جب تک جلسہ چلتا ہے اطمینان سے چلتا ہے۔ تو یہ سوچے تھے کہ جلدی ختم کر دیں گے 9:30 بجے 10 بجے، اور اس کے بعد عشاء پڑھ کے کھانا کھلائیں گے۔ منتظمین پریشان ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کیسے کھانا کھلایا جائے اور کیسے نماز پڑھا جائے۔ مہمان خصوصی اب اسٹیشن میں
پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہیں. یہاں تک آنے میں میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگے گا ان کو. 10 بجے تک یہاں آئیں گے نہ کیا. اور پھر اور بھی بہت سارے مقرر موجود ہیں الحمدللہ، ایک سے ایک مقرر. اتر تو گئے، میں اعلان کر دیا بغیر تم نے بتائے. یہاں آتے آتے بھی 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، 40-45 منٹ لگے گا، آ جائیں گے. تو اور بھی بہت سارے مقرر ہیں، ان کے بیانات ہوں گے، آپ لوگ سنیں گے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ پہلے نیتوں کو درست کر لیں کہ جو دین کی بات ہم کو بتلائی جا رہی ہے، علماء کرام قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور حدیث شریف پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کا معنی و مطلب بتا رہے ہیں. یہ ہمارے عمل کے لیے ہے. جو بات سنیں اس کو غور سے اور دھیان سے سنیں اور پھر اس کو دل میں بٹھا لیں. یہ نیت کر لیں کہ ہم سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر گھر جا کر اپنے گھر والوں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے اور ملنے جلنے والوں تک بھی ان کی بات کو پہنچائیں گے. ایک ادنا بات ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہنا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کر رہی کہ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے. مسجد نبوی آپ کا حجرہ ملا ہوا ہے، وہی آپ کا مزار بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مقبرہ وہی ہے. گھر میں تشریف لائے تو پہلے آتے تھے تو مسکراتے تھے، کچھ بات بھی کرتے تھے کبھی کبھی، اور آج انتہائی فکر مند نظر آئے. گھر میں آئے، وضو کیا اور خاموشی کے ساتھ پھر چلے گئے سلام کر کے. تو مجھے بڑا فکر لاحق ہو گیا، کیا بات ہے، آقا آج بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں. دیکھو، محبوب رب العالمین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور سارے انبیاء کے سردار و سرتاج ہیں، لیکن فکر مند ہیں، امت کے واسطے فکر مند ہیں. اپنے مال و دولت گھر بار کے لیے نہیں، اہل و عیال کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے فکر مند ہیں. بہت بڑا المیہ اور فکر سوار ہے دل میں. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ چلے گئے تو مجھے بڑا ڈر لگا، خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا کیا. تو میں دیوار سے کان لگا کے سننے لگی تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سامنے بیٹھ گئے. جتنے وہاں موجود تھے سب کو بلا لیا، سب بیٹھ گئے. میرے محترم بھائیوں، سننے کی بات ہے، دھیان سے. صحابہ رضی اللہ عنہم سامنے بیٹھ گئے. یہ روزانہ مجلس ہوتی تھی. ہمارے تو 2 برس میں مدرسے والے بلاتے ہیں اور محلے والے کبھی کبھی جلسہ جلوس کرتے ہیں. مسجد میں جمعے میں امام صاحب کبھی بیچارے بیان بھی کرتے ہیں. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس روزانہ ہوتی تھی. صبح نماز کے بعد سے کبھی 8 بجے، کبھی 9 بجے، کبھی 10 بجے تک روزانے کا معمول تھا. اور صحابہ رضی اللہ عنہم روزانہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دینی علوم حاصل کرتے تھے، معلومات حاصل کرتے تھے، اس سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے تھے، اور پھر نمونہ بن کر دنیا کے طرف آتے تھے. تو جو ان کو دیکھتا تھا وہ سر تسلیم خم کر دیتا تھا اور کلمہ پڑھ کے آگوں سے اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. یہ تھا معاملہ. آج ہمارا معاملہ بالکل دوسرا ہو گیا ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ام المومنین کہتی ہے کہ میں کان لگا کے سننے لگی کہ آقا کیا بات فرما رہے ہیں. تو میں نے سنا، آقا نے کہا لوگو سن لو، غور سے سنو. اگر تم لوگ اچھی باتوں کا حکم کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، بہت ساری اچھی باتیں ہیں. دین سراسر نصیحت کا نام ہے.
अच्छी बातों का हुक्म करना, खुद उस पर अमल करना, दूसरों तक इन बातों को पहुंचाना, और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना, शराब नोशी से रोकना, नशे आवर कोई चीज भी इस्तेमाल करने से रोकना, जुल्म ज़्यादती गाली गलौज के माहौल से दूर रखना, जिना से रोकना, झूठ, गीबत, चुगली, बेहयाई की बातों से रोकना। जितनी किस्म की बेहयाई की बातें हो सकती हैं बुराई की, ये सब से खुद भी रुकना और दूसरों को रोकते रहना बराबर। आजकल ऐसा मदाहनत फिद्दीन का मामला हो गया है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहने के लिए तैयार नहीं, डरता है क्या कहेगा मुझे। शादी में दावत दिया है और शादी में गुलछर्रे उड़ा रहा है, सुन्नत का मिलियामेट कर रहा है, शरीयत का मजाक उड़ा रहा है। नाम उसका अब्दुल्ला है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, माल दौलत का भरमार है, अल्लाह ने दिया है अपने फजल करम से, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कोई दोस्त, कोई साथी उसको ये नहीं कहता कि जो माल अल्लाह ने तुमको दिया है उसका एक दिन अल्लाह हिसाब लेंगे, बगैर हिसाब दिए तुम अल्लाह के पास से टस से मस नहीं हो सकते। कोई कहता है, किसी की मजाल है जो कह दे, क्या करेंगे, कुछ कहेंगे तो नाराज हो जाएगा। हिकमत के साथ कहें, मौइज़त के साथ कहें, अच्छे अंदाज से कहें, मौका महल देख के कहें, ऐसा ना कहें कि लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिकमत के साथ कहनी चाहिए। आका फरमाते अगर तुम अच्छी बात का कहना और बुरे बात से रोकने का सिलसिला तुम बंद कर दोगे, तुम्हारे अंदर से बात निकल जाएगी। याद रख लो, फिर तुम इंतज़ार करना, हालात से दो चार हो गए, अल्लाह का अजाब मुसल्लत होगा, फिर तुम चिल्लाओगे, बिलबिलाओगे, दुआ करोगे, तुम्हारी आवाज़ अल्लाह तक पहुँचेगी तो ज़रूर, लेकिन अल्लाह तुम्हारी आवाज़ को सुनकर तुम्हारे हाजत को पूरी नहीं करेंगे, तुमसे मुसीबत बरा को नहीं टलाएंगे, दुआ की कबूलियत का सिलसिला ही बंद हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए। आज आप देख लो दुआएं कितनी हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का सिलसिला ऐसा छूटा है, कोई किसी को कहने के लिए तैयार नहीं। घर के अंदर 5 आदमी हैं, एक बाप है, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, बीवी है। बीवी नमाज नहीं पढ़ती। हमारे हजरत कारी साहब फरमाते थे बड़े अच्छे अंदाज से, कहा कि देखो जिस बीवी से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत का दम भरते हो, और वो बीवी बेचारी आग पानी से खेल कर तुम्हारी खिदमत करती है, खाना बना के खिलाती है, रात दिन तुम्हारे लिए खड़ी रहती है। अगर मिर्ची तेज़ हो जाए तो गुस्सा आता है, नमक तेज़ हो जाए तो आपे से बाहर हो जाते हो, नौबत कहाँ तक पहुँच जाती है, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन कभी अपनी महबूबा बीवी से ये नहीं कहते कि मेरी बीवी तू सुबह की नमाज पढ़ी आज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम नमाज छोड़कर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहे हो। हदीस शरीफ में एक नमाज को अगर वक्त से कोई टला के पढ़ता है तो 1 हक़ब जहन्नम में जलेगा, 1 हक़ब टला के, वक्त से टला के। वक्त में गुंजाइश है, आधा घंटा 1 घंटे हाँ पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते देर से पढ़ता है, पढ़ती है। और हमारी ख़वातीन इस्लाम इसकी आदी है, बच्चे के लिए, शौहर के लिए सुस्ती से, गफलत से टला के पढ़ने में इतना पकड़ है। और अल्लाह कहते हैं अपने आप को बचाओ, हम कहते हैं हम अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कहते हैं तुम तो नमाज पढ़ने सुबह उठ के गए, तुम्हारा जवान बेटा घर में सोया है, आग का ईंधन बन रहा है नमाज छोड़कर। और अल्लाह कहते हैं कि तुम तो
نماز پڑھنے کے لیے گئے، تمہاری بیٹی، جوان بیٹی نماز چھوڑ کر آگ کی انگارہ بن رہی ہے اور بے پردہ بازاروں میں پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر! باپ کہنے کو تیار نہ، ماں کہنے کو تیار نہ، کوئی اور اس کا مربی کہنے کے لیے تیار ہے کہ ماحول خراب ہے۔ سب سنتے ہیں میرے بھائیوں، بعض لوگ آتے ہیں بڑے ہمدردی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت ذرا پردے کے بارے میں بیان کریں گے۔ ارے پردے کے بارے میں تو علماء کرام بیان کر کر کے فضا کو بھر دیے، فضا کو بھر دیے، اور نماز کے، روزے کے بارے میں اتنے بیانات ہو رہے ہیں کہ مت پوچھو۔ اصل ضرورت ہے ہمیں عمل کرنے کی، اصل ضرورت ہے بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کا۔ جب تک ہم ارادہ نہ کر لیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے کو جاؤ غور کرو، کیسے عمل کرتے تھے امر بالمعروف پر، اور کیسے عمل کرتے تھے نہی عن المنکر پر۔ اللہ اکبر! روایت میں آتا ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ شراب اس وقت تک لوگ پیتے تھے، سبھی جس کو پینے کی عادت تھی وہ پیتے تھے، کچھ لوگ نہیں بھی پیتے تھے، لیکن حرام قرار نہیں دیا گیا تھا شریعت میں۔ آہستہ آہستہ احکامات اترے ہیں، سبقاً سبقاً اللہ نے اتارا ہے، تدریجاً اللہ نے اتارا ہے۔ ابھی ایمان لائے ہیں، تھوڑا مضبوط ہو جائیں تب ان کو عمل کے لیے کھڑا مضبوط کیا جائے گا۔ تو شراب کی حرمت نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے صحابہ کرام نے ایسا اس پر عمل کیا، شراب حرام ہے، شریعت کا حکم نازل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جس کے ہاتھ میں شراب، گلاس میں شراب تھا وہ نیچے چھوڑ دیا، جو حلق منہ کے اندر لے لیا تھا وہ حلق کے نیچے اتارنے کے بجائے باہر نکال دیا۔ جس کے گھڑوں میں، مٹکے میں، گھروں میں، مٹکے میں، گھڑے میں شراب رکھا ہوا تھا، سب کو بہا دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ مدینے میں سیلاب آ گیا ہے، شراب شراب، چاروں طرف شراب۔ ایسا عمل کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے، فوراً چھوڑ دیا۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اپنا پورا مال، اساس پونجی لے کر باہر چلے گئے تھے کہیں قیمتی قیمتی شراب خرید کے لانے کے لیے، اور لے کر آ گئے۔ وہ جب بارڈر میں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے، مہمان خوشی سے آ گئے بھی کیا؟ تو بارڈر میں جب پہنچے ان کو پتہ چلا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، ابھی شراب وہیں رکھ دیے۔ آقا کے خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو بھی مال دولت تھا سب پونجی لگا دیا ہوں، ابھی تک تو حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اب شراب لے کے آ گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اس شراب کو واپس جہاں سے لایا ہوں واپس کر دوں۔ دیکھیے کیسا ان کی زندگی کا نمونہ تھا، ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو واپس لے جاؤں، جہاں سے خرید کے لائے ان کو واپس کر دوں۔ آقا نے فرمایا کہ نہ، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا بنانے والا، اس کا پلانے والا اور اس کو اٹھانے والا، گلاس میں دینے لینے والے سب گناہ میں شریک ہے۔ اتنا زبردست گناہ ہے، ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب گنجائش نہیں ہے، واپس کرو گے کیا؟ تم تو خرید کے لاؤ، بیچو گے تو بیچ۔ جب حرام چیز کی تجارت بھی حرام ہے۔ روایت میں آتا ہے وہ صحابی کوئی پرواہ نہیں کیے، کوئی پرواہ نہیں کیے کہ اتنا میرا مال ضائع اور نقصان ہو جائے گا۔ شریعت کا حکم سر آنکھوں پر، تمام شراب کو وہیں بٹا کر کے سب کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ کے حکم کی پابندی اور اس پر عمل کر کے نمونہ پیش کیا۔ روایت میں آتا ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، آج ہی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، نوجوان ہیں، اللہ نے کچھ مال بھی دیا ہے اور جانتے بھی ہیں کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا ہار ہو، سونوں کی انگوٹھی ہو، جانتے ہیں سب۔ دلہا کو دیکھو تو پانچوں انگلی میں پہن کے بیٹھا ہے، جانتا ہے حرام ہے لیکن پانچوں انگلی میں پہن کے بیٹھا ہے، بہنوں نے پہنایا ہے۔ اللہ اکبر! دل کے اندر ذرہ برابر بھی آخرت کا فکر نہیں ہوتا کہ ایک حرام چیز کو میں اپنے بدن کے اندر لیا ہوا ہوں۔ تو ایک صاحب ملے، مصافحہ کیے تو ان کی انگلی میں دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے چپکے سے ایک طرف لے گیا، میں کہا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، اس وقت ابھی مردوں کے لیے سونے کی حرمت اتری نہیں تھی،
کبھی کبھی کوئی بنا لیتے تھے، پہن لیتے تھے، چاندی کی انگوٹھی تو پہنتے تھے۔ ایک صحابی اپنے انگلی میں سونے کی انگیٹھی، اور وہ زمانے میں سونا بہت، آج بھی عرب وغیرہ میں بہت بھاری قسم کا سونا ہوتا ہے، موٹا موٹا، ہمارے ایک طرح نہیں کھدڑ ملا ہوا رہتا ہے، اصلی پیور سونا، انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ آقا کی نظر پڑی، آقا نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، انگلی دکھاؤ، انگلی دکھائے، انگوٹھی نکالے، کہا کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اٹھا کر پھینک دیا باہر۔ کیا عمل کر کے دکھلایا دیکھو۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی، ان کا بھی عمل دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، نہ ان کے پیشانی میں بل پڑا، نہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ نہایت خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا، واپس آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری انگلی سے نکال کے پھینک دیا، اب وہ انگوٹھی چن کے لے جاؤ، گھر میں اپنے عورتوں کو پہنا دینا، گھر میں اپنے عورتوں کو پہنا دینا، قربان جاؤ۔ کیا صحابہ نے نمونہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے، اٹھانا تو درکنار، میں اس کے طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اٹھانا درکنار، اس کے طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ صحابہ اس طرح عمل کیے، دین کی بات سنتے اس پر عمل کرتے۔ آج ہم سنتے ہیں نماز چھوڑنا گناہ، رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک روزہ جہنم سے ڈھال ہوگا، اور رات کی تراویح کی نماز مغفرت کا سامان ہوگا، لیکن بہت ہیلے بہانے سے، بڑے مزے کے ساتھ دن میں بہت سارے نوجوان کھاتے پیتے گھومتے رہتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کی ہوا سے نفع اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ان کو کوئی غم اور فکر لاحق نہیں ہوتا، بے فکری کے ساتھ دندناتے رہتے ہیں، پان بھی کھا کے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا جذبہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی مجلسوں میں ہم بیٹھیں گے اور دین کی بات سنیں گے۔ یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، فارغین حفاظ بھی ہیں، ان کو بھی شاید دستار باندھی جائے گی مہمان خصوصی کی آمد پر۔ میرے بھائیوں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے ابھی تلاوت کیا، حدیث شریف۔ آقا فرماتے ہیں کہ عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ۔ عالم تو سب کے پاس وقت نہیں جو بنیں گے، جو علماء کرام بیٹھے ہیں 8 سال 10 سال 15 سال لگا کے عالم بنتے ہیں، اصطلاحی عالم، علوم دینیہ حاصل کر کے آتے ہیں، لیکن متعلم بننا سب کے لیے آسان ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کہ طالب علم کی اتنی فضیلت آئی ہے، اگر طالب علم مخلص رہے تو اس سے بڑھ کر اور کسی کی فضیلت نہیں۔ یہ چلتا ہے تو نورانی مخلوق فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور دریا میں مچھلیاں اور سنگریزے، درختوں میں پتے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ طالب علم قرآن پڑھتا ہے بیٹھ کے، نیک عالم بیٹھ کے مسئلہ لکھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، اس کے لیے سب مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو عالم تو بن نہیں سکتے سب، لیکن متعلم سب بن سکتے ہیں، یعنی طالب علم۔ آپ آج سے عہد کر لو کہ دین تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں مکمل کیا اللہ نے۔ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے، دن 2 دن، ہفتے 2 ہفتے میں، مہینے 2 مہینے میں تھوڑی دین پورا سیکھ لے گا، لہذا زندگی بھر تھوڑا تھوڑا دین سیکھنا ہے ہم کو۔ اس کے لیے معمول یہ بناؤ کہ جیسے ہم دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکان بنانا، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا لانے کے لیے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ وہاں شرم حیا نہیں، وہاں موقع اور فرصت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری نماز درست نہیں ہو رہی ہے، اور میرا قلب، دل درست نہیں ہے، گناہ کے اندر ملوث ہوتا رہتا ہوں، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہے، اور نافرمانی میں، تباہی کے دہانے پر میں پڑا رہتا ہوں، اس کی کیسے اصلاح ہو کوئی فکر نہیں۔ آپ اگر چاہتے ہو طالب علم بننا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اپنے مسجد کے امام صاحب، عالم دین متقی پرہیزگار سے، آج امام صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، دین کے علوم
کون چیز جائز ہے، کون چیز ناجائز ہے، کون حلال ہے، کون حرام ہے، ایک ایک بات روزانہ سال کا 360 اگر 60 دن بھی چھوڑ دو، 160 دن بھی چھوڑ دو، 200 دن میں تو 200 سے زائد مسائل یاد ہو جائیں گے آپ کو، اور دین آپ کے اندر آتا چلا جائے گا، اور محفوظ اسی وقت رہے گا جب اس پر عمل کریں گے آپ۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنا راستہ لے کر کے چلا جائے گا، آپ بھول بھی جائیں گے۔ طالب علم بننے کا ارادہ کر لیں، کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے یہاں پھر عالموں میں شمار ہوگا، یاد رکھ لو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، مستمعاً علماء کرام کی بات کو غور سے سننے والے بن جاؤ، غور سے، دھیان کے ساتھ، عمل کے نیت کے ساتھ۔ اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے، میں اپنی طرف سے نقل نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی پر بدگمانی کرنے کے لیے گواہ اور ثبوت کی ضرورت پڑے گی کہ یہ چور ہے، تو چوری کیا ہے، گواہ دینا پڑے گا نا، کیسے چوری کیا، کب کیا۔ اگر ہم کہیں گے اچھا آدمی ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا بھائی کیسے کہہ دیا اچھا آدمی، میرا خیال اچھا آدمی ہے۔ ظن المومنین خیرا، ہر مومن مرد عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنی چاہیے۔ کسی کو برا کہنا مصیبت میں پڑنا یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عالموں سے، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے دنیا میں آخرت میں نجات کا سامان بنیں گے۔ اس کے علاوہ پانچواں مت بنو، ان کی مخالفت کرنے والے، اور یہ مدارس دینیہ سے ان کا یہ پیدا ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ قرآن پاک کی حروف کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت حافظوں کے ذریعے، معنی و مطالب کی حفاظت اہل علم علماء کے ذریعے، اور اس کے لہجے کی حفاظت قاریوں کے ذریعے، تمام جتنے سلسلے ہیں سب مدارس کے اندر جاری ہیں۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ دین کا قلعہ ہے، اگر یہ نہیں تو ہمارا دیندار رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس علماء نہیں پیدا ہوں گے تو ہماری مسجد میں ہم کو دینی بات کون سنائے گا، نماز ہماری کون پڑھائے گا، رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، قرآن پاک کون سنائے گا، اگر حافظ نہیں رہیں گے کہاں سے سیکھیں گے۔ برسوں پہلے ایسا زمانہ گزر چکا ہے۔ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، نکاح کون پڑھائے گا، یہ تیار ہوتے ہیں انہی دینی مدرسوں سے۔ ایک اس میں سے یہ بھی مدرسہ ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ اس کا تعاون کرتے رہتے ہیں، اور ان کے علماء سے، بچوں سے محبت کرو، اور اپنے آپ کو دیندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم علماء کرام سے رابطے میں رہو، اور اپنے دل کی غلاظت کو، اور دل کے اندر جو میل کچیل ہے، غیظ، غضب، غصہ، طرح طرح کی کینہ، حسد کی بیماری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اہل اللہ علماء کرام سے رابطے میں رہو، ان سے پوچھتے رہو کہ حضرت مجھے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ادھر ادھر کے خیالات آتا ہے، سستی آتی ہے۔ اس طرح کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ہم پھر دین کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اللہ کی یہاں نجات کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیہ سے مالا مال فرمائے، جو حفاظ تیار ہوئے ہیں عالم دین بعمل بنائے، اور آپ حضرات کو، ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کریم تک عافیت سے پہنچائے، اس کا روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔